ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور تمام قابل احترام بہنوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں مختلف قسم کی چیزوں کا افتتاح ہوا۔ فیملی کونسلنگ سینٹر کا بھی، سلائی کلاس کا بھی، اور چھوٹے درجے میں ایک اخباری لائبریری کا بھی، مفت پانی کی فراہمی سروس کا بھی، اور کراٹے کلاس کا بھی۔ الحمدللہ یہ سارے کام اہم ہیں، ضروری ہے، اور ان سب کا فائدہ اس شہر کو اور خاص طریقے پر اس علاقے کے لوگوں کو ہوگا، ایسی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ فیملی کونسلنگ سینٹر ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں مختلف معاملات کو لے کر بڑی ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے اور ازدواجی زندگی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپس کے معاملات کو باہمی گفتگو کے ذریعے، سمجھانے اور سمجھنے کے ذریعے حل کیا جائے۔ افہام و تفہیم مسائل کا بنیادی حل ہے۔ کوشش کی جائے گی فیملی کونسلنگ سینٹر کے ذریعے کہ ایسے معاملات، ایسے نزاعات پیدا ہی نہ ہوں، اور ایسی بچیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے انہیں سکھایا جائے کہ وہ کیسی زندگی گزاریں، شوہر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، ساس سسر کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہو۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اخلاقی قدریں گھٹ رہی ہیں، رشتوں کا احترام مٹ رہا ہے، اور ازدواجی زندگی بجائے جنت کا نمونہ بننے کے جہنم کا نمونہ بن رہی ہے۔ یہ تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے، دینی تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں فیملی کونسلنگ سینٹر کا آغاز ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھایا گیا قدم ہے۔ آپ تمام بہنیں اس میں دلچسپی لیں، اس میں شریک رہیں اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہماری لائق احترام بہن جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے مختصر مگر پر اثر گفتگو کی، صدیقہ صالحاتی صاحبہ، وہ انشاءاللہ اس فیملی کونسلنگ سینٹر میں خدمت انجام دیں گی، اور دوسری بہنیں بھی، اور اس کی نگرانی ہمارے عزیز بھائی الحاج محمد غوث کریں گے انشاءاللہ، جن کی فکر ہے کہ مسلم سماج کو ہر لحاظ سے مضبوط، مستحکم اور بہتر مستقبل کی طرف رواں دواں بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس میں برکت نصیب فرمائے۔ جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ اس وقت اس ملک میں
مسلمان بہنوں کی ہمدردی کے نام پر شریعت اسلامی میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں صاف صاف آپ سے عرض کروں کہ آپ بہنوں نے، آپ امت کی بیٹیوں اور ماؤں نے اس پورے منصوبے کو اپنی ہمت کے ذریعے، اپنے حوصلے کے ذریعے، اپنی استقامت کے ذریعے اور سڑکوں پر اتر کر خاموش اور پرامن احتجاج کے ذریعے اس منصوبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور حکومت کے ارادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بہنوں کو، باہمت اور غیور بہنوں کو سلام عقیدت ہو اور خراج عقیدت ہو کہ آپ بہنوں نے اس سلسلے میں کامیاب کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ کے اس شہر میں بھی بڑا احتجاجی جلوس نکلنے والا ہے، جس کے سلسلے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تاریخی بھی ہوگا اور اس کے اثرات صرف اس شہر، اس ضلع، اس ریاست پر نہیں بلکہ ملک پر پڑیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ بہنیں اس میں پوری دلچسپی لیں اور کل بڑی تعداد میں ریلی میں شریک رہیں، اور سمجھیں اس بات کو کہ حکومت صرف طلاق کو نشانہ بنا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حکومت اس کے بعد شریعت کے الگ الگ احکامات پر بھی پابندی لگانے کا پورا منصوبہ بنا چکی ہے، اور بات سامنے آ گئی کہ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے کہ 4 شادی اور حلالہ کے سلسلے میں بھی حکومت جواب دے۔ یہ واضح چیز ہے جو نظر آ رہی ہے کہ ایک ایک کر کے تمام احکامات شریعت پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور مسلم پرسنل لاء کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ کی راہ ہموار کی جائے گی۔ آپ بہنوں کو اس مرحلے میں بیدار رہنا چاہیے اور پوری طرح عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ ان کوششوں کا جواب دینا چاہیے۔ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ اپنا احتجاج درج کرائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اور اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول کے ذریعے بھی حکومت کو یہ بتا دیں کہ ہم اللہ کی شریعت پر کل بھی زندہ تھے اور آج بھی اللہ کی شریعت پر زندہ ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہماری بہنیں اسلام کی تاریخ میں اسلام کی حفاظت، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی خدمت کے سلسلے میں ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ آپ کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی ایک خاتون ہیں جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اسلام لانے والا سب سے پہلے کوئی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے۔ اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا سب سے پہلا کوئی مرد نہیں ہے، ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ، جن کا خون مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر بہا، اور اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ بدر میں کسی مرد کا رومال مسلمانوں کا جھنڈا نہیں بنا تھا، ایک خاتون کا دوپٹہ تھا جو مسلمانوں کا جھنڈا بنا، جس کے نیچے مسلمانوں نے جنگ لڑی، وہ حضرت عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا ایسا جذبہ خواتین میں رہا ہے کہ غزوہ یرموک کے موقع پر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ آئیں، اور جنگ کی رات انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو، جس طرح تم ایک ماں کے بیٹے ہو، اسی طرح ایک باپ کے بیٹے ہو۔ نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا،
کل جب جنگ لڑی جائے پوری ہمت سے لڑنا، پورے حوصلے سے لڑنا، بہادروں کی طرح لڑنا اور اللہ کے راستے میں جان دے دینا۔ ان کے بیٹے گئے، بہادری کے ساتھ لڑے، ایک شہید ہوا، ان کو خبر دی گئی، دوسرا شہید ہوا، خبر دی گئی، تیسرے کی بھی شہادت ہوئی اور ماں کو اطلاع دی گئی۔ جب چوتھا بیٹا شہید ہوا تو لوگوں میں یہ تذبذب پیدا ہوا کہ اگر چوتھے بیٹے کی بھی شہادت کی خبر سنائی جائے گی تو پتہ نہیں ماں اسے برداشت کر پائے گی یا نہیں۔ ماں کی ممتا عجیب چیز ہے، اس پوری کائنات میں ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، ماں کی ممتا کا کوئی بدل نہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ خبر دی جانی چاہیے، چنانچہ خبر دی گئی۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ ماں نہ روئی، نہ تڑپی، نہ آنکھوں سے آنسو بہے، بلکہ انہوں نے ایمان سے لبریز یہ جملہ کہا، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اس اللہ کا ہزار بار شکر ہے جس نے مجھے یہ عزت عطا کی ہے کہ میرے بیٹے شہید کیے گئے۔ میں شہیدوں کی ماں ہوں، اللہ نے مجھے یہ عزت دی، یہ شرف دیا، یہ کرامت عطا فرمائی۔ یہ ایک تاریخ ہے خواتین کی جسے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ایک پروگرام جس میں ہم لوگ شریک تھے اس کے زیادہ لمبا ہو جانے کی وجہ سے یہاں آنے میں دیر ہوئی۔ یقیناً آپ بہنوں کو اس سے تکلیف ہوئی ہوگی اور انتظامیہ کو بھی دشواری ہوئی ہوگی، لیکن یہ ایک مجبوری تھی، اور اس مجبوری کی وجہ سے میں آپ تمام بہنوں سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن آپ کی ہمت کو، آپ کے حوصلے کو اور آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اتنی دیر تک یہاں تشریف فرما رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آمد کو قبول فرمائے۔ جو یہاں مختلف قسم کے پروگرام کا افتتاح ہوا، اس پر بھی مبارکباد تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو۔ یہاں پر کئی چیزیں ایسی سامنے آئیں جو مختلف المقصد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز بچوں کو کراٹے کی تعلیم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ مضبوط اور طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے اور اپنی حفاظت کا پورا سامان کرنا چاہیے۔ بچیاں پردے کی شرعی پابندی کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ اگر اپنی حفاظت اور اپنے تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام تمام شرعی حدود اور پابندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ اچھی چیز ہے اور موجودہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہے۔ ابھی جب بچیاں نمونے کا پروگرام پیش کر رہی تھیں تو آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں، لیکن ایک مشکل یہ بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں گھر میں شوہر سے لڑائی کے موقع ہی پر استعمال ہونے لگا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ہمارے غوث بھائی جو ہیں سکھا تو دیں گے، اور معلوم ہوا کہ گھر میں شوہری چاروں شانے چت پڑا ہوا ہے، اب اس کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے مفت میڈیکل ایڈ کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرور سے حفاظت فرمائے۔ خیر، یہ بات میں نے عرض کر دی اور مختلف پروگراموں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو زحمت ہوئی اس گرمی میں اور سخت دھوپ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لائق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز
تحفظ دی